حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات واسطے ہے. درود و سلام نبی رحمت دو عالم سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات ہوں. حضرات محترم، 16 جون 2023 ساجدہ خطبہ جمعۃ المبارک جامعہ مسجد طاہر حبیب کاندلے والے کے اندر جس عنوان تے تواڈے سامنے میں بیان کرن دا ارادہ رکھنا، بخاری شریف کی 76 نمبر روایت کو لے کر کے 85 نمبر روایت تک 10 احادیث انشاءاللہ تواڈے سامنے بیان کرنی ہیں. آج کی احادیث پاک کے اندر جو باتیں تواڈے سامنے بیان ہوں گیاں، امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احادیث پاک کو بڑے ہی پیارے مسائل اخذ کر کے ابواب بندی پیش کر کے سانو مسائل سمجھائے. ایک مسئلہ تسی یہ سنو گے کہ کتنی کو عمر ہوئے کہ بچے کو مدرسے داخل کروایا جائے، کتنی کو عمر ہوئے کہ بچے نو سکولے یا مدرسے یا مسجد کے اندر یا اس کلاس کے اندر داخل کروایا جائے جس کلاس کے اندر قرآن و حدیث پڑھایا جائے. وہ کتنی کو بچے کی عمر ہونی چاہیے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ نے احادیث پاک کی روشنی کے وچوں اس مسئلے کو بیان کیا. ایک مسئلہ ہے تو ایک مسئلہ تواڈے سامنے یہ بیان ہوئے گا کہ انسان اپنی زندگی کے اندر کدی نہ کدی سپیشل طور پہ حدیث پاک قرآن پاک کو سیکھن واسطے لازمی جانا چاہیے. بندہ غور کرے، یار میں 40 سال دا 50 سال دا 30 سال دا ہویا، کیا پوری زندگی کے اندر ایک مرتبہ بھی کوئی دن ایسا آیا ہے کہ میں سب کچھ چھڈ کر کے کسی استاد کی مجلس کے اندر گیا ہوا کہ قاری صاحب کی میں کوئی حدیث پاک سنا دوں، کوئی مسئلے سمجھا دو کہ پوری زندگی میں عمل کر کے میں سکون کی زندگی بسر کر دوں. کم از کم بندے نوں ایک مرتبہ لازمی کام کرنا چاہیے. اوویں تے اسی گلاں بڑیاں سنتے رہنے ویکھتے رہنے لیکن خود چل کر کے جائے. اور تیسرا مسئلہ تسی یہ سنو گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارش ہوندی ہے نا، بارش ہوندی ہے
اور دعا ہے کہ جو کراچی دے سمندر دے حالات میں اللہ پاک صاحب کی حفاظت فرمائے. بارش کو دے کر کے نبی پاک علیہ السلام نے اسے قرآن و حدیث کے نال تشبیہ دے کر کے مثال دے کر کے اپنی امت کو گل سمجھائی. فرمایا بعض جگہ تے بارش ہوندی ہے پانی ضائع ہو جاتا ہے, بعض جگہ تے بارش ہوندی ہے وہ پانی فصلوں نوں لگدا ہے, زمین سیراب ہوندی سبزہ اگدا ہے, اور بعض جگہ تے پانی بارش ہوندی ہے پانی کھڑا رہندا ہے, نہ پانی دا فائدہ ہوندا ہے, اور جس جگہ تے پانی جمع ہوندا ہے نہ اس جگہ نوں کوئی فائدہ ہوندا ہے, پانی خراب ہو جاتا ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے تشبیہ مثال دے کر کے صحابہ نوں گل سمجھائی. صحابہ اس طرح تواڈے معاشرے دے اندر کچھ لوگ نے دین نوں سکھدے نے سکھاندے نے, وہ کچھ دین نوں سنتے ہیں عمل کرتے ہیں پھر اگے لوگوں واضح نصیحت کرتے ہیں, اور کچھ ایسے بے وقوف تے فاسق تے غافل لوگ بھی ہوندے نے کہ جنہ مرضی دین سمجھا دیتا جائے اپنی بات تے اڑے رہندے نے, گل نہیں مانتے. ایسے بھی لوگ ہوندے. آپ علیہ السلام نے مثال دے کے اپنی امت کو گل سمجھائی. ایک مسئلہ تسی بھی سنو, اور اج دی حدیث پاک کے اندر ایک مسئلہ تسی یہ سنو گے کہ ایک وقت آئے گا اس علم کا نام و نشان ہی نہیں ہوئے گا, علم اٹھا لیا جائے گا, جہالت اتنی عام ہو جائے گی. کنی کو عام ہوئے گی؟ اتنی عام ہوئے گی لوگ سریعام شرابہ پین کے, قسم کے علم نہیں ہوئے گا کہ شراب حرام ہے. لوگ کی زنا کرن کے قسم علم ہی نہیں ہوئے گا یا زنا کرنا تے حرام ہے. اللہ پاک نے علم ہی نہیں, پتہ ہی کوئی نہیں, اپنی موج مستی کے اندر لوگ ہوں. پھر حتیٰ کہ ایک مسئلہ تسی یہ بھی سنو گے, حتیٰ کہ حالات انج دے بن جان گے, علم ختم ہو جائے گا, تربیت بالکل نہیں ہوئے گی, قتل و غارت نہیں ہو جائے گی. اگر ایک قبیلہ ہے اس قبیلے کے اندر 100 افراد نے, 100 خواتین نے, مثال نہ سمجھا رہی ہیں, 100 افراد نے, 100 خواتین نے, تو انہاں 100 بندیاں وچوں 99 بندے مر جان گے تے 50 عورتاں مر جان گے. ایک بندہ ہوئے گا تے 50 بیبیاں ہونگیاں اس قبیلے دیاں, تے ایک بندہ ساریاں 50 عورتاں دا رکھوالا بنے کہ میں انہاں دا خیر خواہ ہاں. انج دے حالات مر جان گے, مرد کثرت دے نال مر جان گے اور عورتاں دی کثرت معاشرے دے اندر زیادہ ہو جائے. ایک کدو ہوئے گا جو علم اٹھا لیا, اسے علم کی گلاں تواڈے سامنے کر رہے ہیں. اور ایک تسی مسئلہ یہ سنو گے, نبی پاک علیہ السلام نے خواب دیکھیا. فرمایا میں خواب کے اندر ویکھیا میں دودھ پی رہا جڑا بچ گیا میں عمر فاروق نو دتا ہے, اور اس تو مراد علم ہے. پھر ایک مسئلہ تواڈے سامنے میں بیان کراں گا کہ بندے کو اس علم واسطے کوشش کرنی چاہیے, جدوجہد کرنی چاہیے. اگر ایک بندہ سواری تے بھی سوار ہے, سفر کر رہے ہے, جی ادو کسی بندے نے مسئلہ پوچھ لیا استاد جی یا اس مسئلے کے بارے تمہیں پتہ ہے, جی بندے نے پتہ ہوئے تو سواری کے بیٹھا بندہ بھی اپنے اس مسئلے کا جواب دے. اے نہیں یار میرے کو ہن ٹائم کوئی نہیں, میں چلنا, میں جلدی نانا, پہلا اس مسئلے کا جواب دے اگر تے بندہ سواری تے موجود ہے. انشاءاللہ ایک چند مسئلے تواڈے سامنے بیان کرنے نے, اور ایک آخری جڑا مسئلہ تواڈے سامنے بیان ہوئے گا کہ نبی پاک علیہ السلام دی مجلس کے اندر لوگ جدوں آندے آ کر کے دین اسلام نو سکھ دے تو نبی علیہ السلام نال یہ بھی فرماندے صحابہ گلاں سمجھ آئیاں نے؟ جی جی محبوب سنیا سمجھ آئی, تینوں سمجھ آئیاں نے؟ جی جی محبوب جی مینوں بھی سمجھ آئی, اور تمہوں سمجھ آئیاں نے؟ ہاں جی اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی مینوں بھی گلاں سمجھ آئیاں. فرمایا اخبروا من ورائہم, فرمایا جاؤ جا کر کے جڑے تواڈے پچھلے خاندان والے, جڑے تواڈے رشتہ دار, تواڈے قبیلے, تواڈے غریب محلے والے لوگ نے, انہاں نوں بھی جا کے گلاں لازمی سکھلایا. ساڈے استاد کلاس کے اندر کیا کرتے سن, پترو جدو کل آن والے وقت دی اندر تسی مدرس بنے, تسی خطیب بنے, جدو تسی ٹیچر بنے, تسی اپنے طلباء نو اپنی اقتداء دے اندر اپنی عوام نو یہ مسئلہ لازمی سمجھایا دے, فوکس رکھیا دے
کہ جیڑی گل سنو انہوں اگے لازمی پہنچاؤ. کم کم بندہ گھر جا کے اپنی بیوی نو کوئی گل سمجھا دیندا ہے, اپنے بھرا نو سمجھا دیندا ہے, اپنی والدہ نو سمجھا دیندا ہے. انہاں کو تے بندے نو کر لینا چاہیے. یہ باتاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ نو بھی کیا کرتے سن. انشاءاللہ یہ بیان ہون گیاں اور اللہ پاک دی بارگاہ کے اندر دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ پاک میرے سمیت سب نو سمجھن دی اور عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. حضرات محترم قرآن پاک دی سب تو پہلی سورت جیڑی میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے نازل ہوئی ہے وہ سورۃ العلق. پہلیاں 5 آیات فرمایا اقرا محبوب سونیا پڑھو بسم ربک الذی خلق, اس رب کا نام پڑھو جس رب نے دنیا کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیتا ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. پانی دے قطرے تو اللہ پاک نے انسان پیدا کیتا ہے. اس رب کا نام پڑھو, اس رب دیاں باتاں دا علم سیکھو جس رب تعالیٰ نے اس قلم دے ذریعے انسان پڑھن دی توفیق دیتی ہے. اللہ پاک نے پڑھن دا ول سکھایا ہے. علم الانسان ما لم یعلم, انسان نو علم دیتا, انسان نو کتاباں دتیاں, انسان نو صحیفے دیتے, انسان واسطے آسماناں تو فرشتے وحی لے کر کے نبیاں تے آندے رہے, تواڈے واسطے آندے رہے. اللہ پاک نے انساناں نو او کچھ سکھایا, انساناں نو پتہ ہی کوئی نہیں سی اس چیز دی حقیقت کی ہے, اس چیز دی اصلیت کی ہے. اس علم دے ذریعے انساناں نو سمجھایا. وہ بھی علم دیاں باتاں میں تواڈے سامنے کرن لگا وا. سنیا تے ذرا امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب صحیح البخاری دے اندر 76 نمبر روایت کے اندر ایک مسئلہ بیان فرماندے نے. باب متى يسيق سماء الصغير, بڑا کو بچہ ہوئے جنہوں اسی مسجد دے اندر, سکول دے اندر, مدرسے دے اندر, کلاس دے اندر داخل کروا دیں کہ بچہ بیٹھ کر کے حدیثاں پڑھنیاں شروع کر دے ہوئے. حضرات محترم 2 حدیثاں نقل فرمائیاں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مینا دے مقام اندر یعنی کہ مکہ مکرمہ دے اندر جڑا میدان مینا ہے جس مقام تے کھڑے ہو کر کے ایک خطیب خطبہ حج بیان کرتا ہے. میری دعائیں اللہ پاک مینوں تے تانوں اس جگہ دیاں بار بار تے نصیب فرمائے. توجہ کریا تے ذرا عرب شریف تو صدقے جاواں اسے عرب دیاں زیادہ عرب شریف تو صدقے جاواں جتھے بکریاں جار چرائیاں تے قدم قدم تے بوسے دیواں جتھے کلیاں یار لگائیاں. حضرات محترم اللہ پاک سانو ساریاں حج بیت اللہ نصیب فرمائے. اب ایسے بھی حرمت والے مہینے نے اللہ پاک دعا قبول فرمائے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مینا دے مقام دے اندر نماز پڑھاندے پئے نے. میں اپنی سواری تے آیا یعنی کہ ایک چھوٹے جے کھچر تے آیا, آ کر کے میں اپنی سواری تو نیچے اتریا. نبی پاک
پاک علیہ السلام کے پیچھے آ کر کے میں نماز ادا کی تھی. ہن اے مسئلہ بیان کیتا حضرت عبداللہ بن عمر نے, اور حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے او تو میں اجے اپنی عمر دی بلوغت تک نہیں پہنچیاں سا, تقریباً 11 یا 12 سال دی میری عمر ہے. امام بخاری دسنا چاہتے ہیں اگر کوئی 11-12 سال کا بچہ شعور رکھتا ہے گل سمجھن دی, 11-12 سال کا بچہ ذہانت رکھ دے, فہم و فراست رکھ دے, گل سنن دی تے سمجھن دی تے ویکھن دی, ان دی گل نو منیا جا سکدا ہے, ان دی گل نو قبول کیتا جا سکدا ہے. یہی مسئلہ بیان فرمایا. اور دوسری حدیث پاک کے اندر بھی میرے پیغمبر اسلام دے کو صحابی حضرت محمود بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں میں تقریباً 5 سال کا چھوٹا دیا بچہ 5 سال کا نبی پاک علیہ السلام ساڈے گھر دے اندر تشریف لے کر کے آئے. نبی علیہ السلام نے وضو کیتا, وضو کر لین تو بعد میں نے گود دے اندر چکیا ہوا ہے. آپ علیہ السلام نے بعد وضو دے بچے ہوئے پانی دے نال ایک پانی دے اندر پانی اپنے منہ کے اندر جمع کر لیا, اور میرے چہرے مبارک پہ میرے چہرے کے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے منہ تو پانی نکال کر کے کھلی کر دیتی ہے. حضرات محترم بطور ادب سے بطور پیار سے بطور شفقت سے حضرت محمود بن ربیع نے جو مسئلہ بیان فرمایا, امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس گل تو گل نکالی ہے. اگر 5 سال کا بچہ گل توجہ نہ سن سکتا ہے, گل دھیان نہ سمجھ سکتا ہے, کہ ان کی گل نو منیا جا سکتا ہے. یہی مسئلہ تواڈے سامنے میں بیان کیتا ہے کہ بچے دی کتنی عمر ہونی چاہیے تو انہوں مسجد کے اندر داخل کروا دیتا جائے, کتنی عمر ہونی چاہیے ان مدرسے اندر داخل کروا دیتا جائے. اتنی عمر ہونی چاہیے کہ بچہ چاہے 5 سال کا ہو یا 6 سال کا ہو, ان شعور ہوئے کہ میرے استاد کا نام کی ہے, میرے ابو کا نام کی ہے, میں کہڑے علاقے دے رہن والا, میں کہڑے محلے دے رہن والا, ان بچے نو پاکی پلیتی دا پتا ہوئے. حضرات محترم پھر لے جا کر کے کسی کلاس دے اندر بچہ داخل کروایا جا سکتا ہے. ویسے بھی میں ایک کتاب دے اندر اس بات نو پڑھے ہے, کم از کم 5 سال بھئی بچہ ہوئے پھر انہوں سکولے داخل کروایا کرو, پھر انہوں کسی ادارے اندر پہ دیا کرو. اگر تسی بچے نو پہلا خود تربیت دو گے پھر جا کر کے تواڈے واسطے زیادہ اذیت دا باعث نہیں بنے گا. مینوں دسو تے صحیح نا, ایک دن دے اندر 24 گھنٹے ہویا کردے نے, کنی کو دیر ایک باپ اپنی اولاد دی تربیت کردا ہے, کنی کو دیر ایک ماں اپنی بیٹی دی یا بیٹی دی تربیت کردی ہے. حضرات محترم صبح تو لے کر کے شام تک کتنا کو ٹائم ہے جی ماں اپنی دین اپنی بیٹے نو دیا کرتی ہے. حضرات محترم صبح کا وقت بچہ آرام کرتا پیا ہے, دوپہر کا وقت بچہ بیدار ہویا, بچے نو کھانا دے دیتا ہے, پھر ٹی وی لگا کر کے ماں نے بٹھا دیتا ہے, باقی ماں دوسرے کما کارن دے اندر مصروف ہے. شام کا وقت ہویا بچہ باہر کھیلن چلا گیا, دائیں بائیں کھیلنا شروع کر دیتا. شام کا وقت ہویا دوبارہ کھانا کھلایا, رات پہ گئی ہے بچے نو سلا دیتا ہے. کتنا کو وقت ہے جڑا ماں نے لوریاں دے کے اپنے پتر نو سمجھایا, کتنا کو وقت ہے جڑا باپ نے اپنی بیٹی یا بیٹے نو سمجھایا. حضرات محترم ماں باپ کا حق بنتا ہے کہ دنیا کی تربیت تے تعلیم تو پہلا خود اپنی اولاد کی تربیت کرے. اب 5 سال دے بچے گل وے کر کے گل بیان کرتا پیا, ایک تے مسئلہ اے سن کر کے لے جاؤ. آؤ ہن ذرا بخاری شریف دی 76 تے 78 نمبر روایت ہے, یعنی کہ 76 نمبر مسئلہ کہ بندے نو اپنی زندگی کے اندر 5 سال دی عمر دے اندر دین سیکھنا چاہیے. 77 نمبر مسئلہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے, میں مینا دے اندر سا, میری عمر دے بلوغت تک نہیں پہنچی سی, میں نبی علیہ السلام نے ویکھیا نماز پڑھاندے پے نے. امام بخاری نے تو مسئلہ
طریقہ اخذ کیتا اجے بچہ جے بلوغت کی عمر تک نہ جاوے تے ان دی گل تے اعتبار کیتا جا سکدا ہے ہن آگے ذرا 7 تے 8 78 نمبر مسئلہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث پاک دے وچ ایک مسئلہ بیان کیتا ہے باب الخروج فی طلب العلم بندے نو ہر کم چھڈ کر کے علم دی طلب واسطے لازمی نکلنا چاہیے اور اس مسئلے دے اندر ایک حدیث جڑی تقریباً 15 مرتبہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کتاب کے اندر بار بار بیان کیتی ہے میں تواڈے سامنے پہلا بھی بیان کر چکی ہاں بخاری شریف کے اندر موجود ہے بخاری شریف کی 73 نمبر روایت بخاری شریف کی 78 نمبر روایت ایک ہی مسئلہ بیان کیتا ہے حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام سارا کچھ چھڈ کر کے حضرت خضر پیغمبر دی خدمت دے اندر گئے جا کر کے علم سیکھن واسطے یعنی کہ یہی مسئلہ یاد کر لو کہ بندے نو علم سیکھن واسطے حضرت موسیٰ پیغمبر مصر دے علاقے تو چل سوڈان دے علاقے تک گئے یعنی کہ قرآن پاک دے اندر مجمع البحرین دا لفظ آندا ہے اس جگہ تے جا کر کے علم حدیث سیکھیا اس جگہ تے جا کر کے علم الہی سیکھیا جڑا اللہ پاک نے حضرت خضر پیغمبر علیہ السلام عطا فرمایا ہویا ہے ایک جڑی علاقہ ہے جڑی جگہ سوڈان دے علاقے دی اندر ہے حضرات محترم میں تانوں ایک ہور گل بیان کر دیواں صحابہ کرام دے وچوں کئی صحابہ کرام نوں پتہ ہی نہیں سی کہ سوڈان دا علاقہ انج دا علاقہ ہے جتھے دو دریا ملدے نے دریا نیل دے دو حصے بن جاندے نے ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف آ کر کے دوبارہ سوڈان خرطوم دارالخلیفہ دے قریب کچھ فاصلے تے جا کر کے اس جگہ تے جا کے دونوں دریا دوبارہ ملدے نے عرب دے علاقے دے اندر کسے نوں پتہ ہی کوئی نہیں ایڈا لمبا سفر کون کر سکدا ہے حضرات محترم حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام نے ایڈا لمبا سفر کیتا علم سیکھن واسطے اسی اپنے گھر دے وچوں نہیں نکلدے علم سیکھن واسطے نہیں نکلدے کوئی علم دی بات لے کر کے آ جائے اسی پھر بھی گل نہیں سنتے سانو اس چیز کا ادب کرنا چاہیے خیال کرنا چاہیے آؤ میرے محترم بھائیو بخاری شریف دی پھر جڑی 79 نمبر روایت ہے امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک مسئلہ بیان کیتا ہے فرماندے نے باب فضل من علم و علم اس بندے کا مقام کی ہے اس بندے کا معیار کی ہے جڑا پہلا خود علم سیکھدا ہے پھر بعد لوگوں کو علم سکھاندا ہے اس حدیث پاک کے تحت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ بات بیان فرمائی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے لوگوں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابہ گل سنو جی اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی فرمایا صحابہ مثل ما بعثنی اللہ به من الهدى والعلم فرمایا صحابہ اللہ پاک نے مینوں جڑا قرآن دے کر کے بھیجی ہے جڑی ہدایت دے کر کے مینوں دنیا دی طرف بھیجی ہے صحابہ میں تانوں ایک مثال دے کر کے گل سمجھانا چاہنا وا ہاں محبوب سونے او سمجھاؤ اسی سمجھن واسطے بالکل تیار ہاں اور میں صحابہ بارش ویکھدے ہو جی اللہ دے پیغمبر السلام دی بارش ویکھنی ہاں فرمایا آسمان تو جدوں بارش زمین تے برستی ہے فرمایا تیری زمین ہوندی ہے کہ تین طرح دی زمین ہوندی ہے جدوں آسمان نہ تو بارش برستی ہے تین طرح دی زمین ہوندی ہے پہلا زمین دی تعین تواڈے سامنے کر دیواں اور میں صحابہ ایک زمین ہوے جڑی خود بڑی زرخیز ہویا کرتی ہے یعنی کہ کچی تے نرم زمین ہے آسمان تو بارش ہوئی ہے سارے دا سارا پانی اس زمین دے اندر جذب ہو گیا وقت آئے زمین دے اندر جذب ہو جان تو بعد اس زمین دے وچوں سبزہ اگے پھل تے فروٹ اگ پے نے زمین شتاب بن گئی ہے ایک تے اے زمین ہے ایک دوسری زمین ہوے جتے آگے پانی جمع ہوندا ہے جنوں ساڈی زبان دے اندر بڑے بڑے تالاب کیا جاندا ہے آسمان تو بارش ہوئی ہے سارا پانی اس تالاب دے اندر جمع ہو گیا اس تالاب دے وچ سبزہ تے نہیں اگ سکدا
اس خالے کے اندر سبزہ نہیں ہو سکتا. فرمایا اسی طرح دوسری قسم زمین دی ہے اور تیسری قسم ہوئے آسمانیاں تو بارش ہوئی ہے یعنی کہ ٹیلیاں والی زمین. بڑے بڑے ٹبے بنے ہوئے نے آسمان تو بارش ہوئی ہے ٹبیاں تے بارش کا کوئی اثر نہیں ہویا کردا یعنی کہ جڑے چھوٹے چھوٹے یا بڑے بڑے ٹبے پہاڑ ہویا کرتے نے انہاں تے جدوں بارش ہوئے نہ ہی سبزہ ہو سکتا ہے نہ ہی اوتے پانی جمع ہو سکتا ہے. سارا آ کر کے اس زمین دے اندر ہی جائے گا جڑی خود کھالے ٹائپ بنی ہوئی ہے. یہی گل میرے پیغمبر سلام نے بیان فرمائی. فرمایا صحابہ مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم. فرمایا اللہ پاک نے مینوں ہدایت دے کر کے بھیجیا مینوں علم دے کر کے بھیجیا میں تواڈے تک پہنچایا. ہن تواڈے وچوں تین طرح دے لوگ بن گئے. ایک تے او بن گئے جنہاں نے میرا علم سیکھیا میرے کو گلاں یاد کر لیاں خود عمل کیتا ہے پھر لوگاں نوں سمجھانا شروع کر دیتا. اے عالم دین بن گئے اے وقت دے علماء بن گئے اے وقت دے استاد بن گئے معلم بن گئے یعنی کہ دین سیکھیا ہے پھر لوگاں نوں سکھایا ہے. زمین دے اندر پانی گریا ہے اس زمین نے سبزہ بنا کر کے لوگاں دے سامنے پیش کر دیتا ہے. فرمایا صحابہ دوسری مثال اس تالاب جیسے پانی دیے آسمان کو بارش ہو گئی ہے اس تالاب کے اندر پانی جمع ہو گیا. لوگ یہ طرح مشکاں پر کے برتن بر کر کے اپنے گرم کے اندر لے کر کے جا رہے ہیں. لوگ برتن بھر کر کے اپنی زمیناں نوں کاش کر دے پے نے اپنے جانوراں نوں پانی پلاندے پے نے خود رج رج کر کے پانی پیندے پے نے. پانی ضائع نہیں ہویا. فرمایا یہ بھی ایک عالم دین دی مثال ہے. خود پورا عمل تے نہیں کر سکیا لیکن لوکاں نوں دین تے سمجھاندا پیا ہے لوکاں واسطے دین دیاں باتاں خیر خانیاں تے کردا پیا ہے. اور تیسری مثال انہاں لوگاں دی آسماناں تو بارش ہوئی ہے بڑے بڑے پہاڑاں تے یا چھوٹے چھوٹے ٹبیاں تے پانی گریا وہ پانی گرتا جا رہی ہے پہاڑاں تے اثر نہیں ہوندا پیا. سارے دا سارا پانی پہاڑاں تو کھسک کر کے زمین دی طرف آندا پیا ہے. اسی طرح میرے معاشرے کے اندر کچھ انج لوگ نے کچھ انج میرے امتی نے جنہ مرضی قرآن سنا لو جنہ مرضی حدیثاں سنا لو گلاں اثر ہی نہیں کردیاں. حضرات محترم میں تانوں گل سناواں استاد گل کر دے تاں سانوں اثر نہیں ہوندا وقت عالم دین گل کر دے تاں سانوں اثر نہیں ہوندا باپ گل کر دے پتر نہیں کرنا تاں سانوں اثر نہیں ہوندا معاشرہ گل کر دے وہ کداں دے کام کری جانا تاں سانوں اثر نہیں ہوندا. پھر ساڈی مثال انہاں چٹیل چٹاناں دی طرح ہے جنہ مرضی رب دی رحمت برستی جائے ساڈے تے اثر نہیں ہوندا. حضرات محترم آخری دی وجہ کی ہے ساڈا ایمان ہی ایڈا کمزور بن گیا ہے. ساڈے دین دے اندر ساڈے دل دے اندر ایمان دی محبت ایڈی کمزور ہو گئی ہے سانوں علم دا فائدہ نہیں ہوندا پیا سانوں گلاں دا فائدہ نہیں ہوندا پیا. آؤ میرے محترم باجو اس حدیث پاک کے اندر ایک استاد کا بھی مقام بیان ہوا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بارش دے اس فصل دے نال استاد نے تشبیہ دے کے فرمایا جب آسمان تو بارش ہوئی ہے زمین دے اندر جذب ہوئی ہے جذب ہو جان کے بعد زمین نے سبزہ نکال کر کے زمین نے گھاس نکال کر کے پھل تے فروٹ سر سبز و شداب زمین نے اپنے اندر ٹہنیاں تے پودے نکال کر کے سامنے پیش کر دیتے پھول نکال کر سامنے پیش کر دیتے. فرمایا یہی علم دی مثال ہے. کنہ تے تانوں کئی طرح دے عالم دین ملن گے. کوئی عالم دین تانوں قرآن سناوندا نظر آئے گا کوئی عالم دین تانوں حدیثاں سناوندا نظر آئے گا کوئی عالم دین تانوں تبلیغ کردا نظر آئے گا کوئی عالم دین تانوں قرات کردا نظر آئے گا کوئی عالم دین تانوں وعظ و نصیحت کردا نظر آئے گا کوئی عالم دین تانوں جلسے خطابت کردا نظر آئے گا کوئی عالم دین تواڈے واسطے خیر خانیاں دے کام کردا نظر آئے گا کوئی عالم دین ہوئے گا تواڈے گھر تک آئے گا تواڈی دکان تک آئے گا تواڈی گڈی تک آئے گا تواڈے قریب آ کر کے تانوں گل کرے گا یار آدم گناہ والا کام اینو نہ کریا کر. اے او عالم دین خود نہیں آیا رب دی طرف
تیرا پیغام رب دا پیغام لے کر کے آیا ہے، وہ عالم دین خود نہیں آیا، رب نے اپنا پیغام ان دے ذریعے تے کنا تک پا دیتا۔ میرا ویر کم نہیں کری دے ہوں دے، توجہ کرے آپ دے ذرا سامعین محترم، امام بخاری نے ہی مسئلہ بیان فرمایا کہ ایک بارش کے ذریعے ایک عالم دین دی مثال تواڈے سامنے بیان فرمائی۔ ہن توجہ کریا جے 80 نمبر مسئلہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جڑا بیان کیتا ہے، پہلا باب کون کیتا ہے؟ باب رفع العلم و ظہور الجہل۔ حضرات محترم، اجرا علم ہے نا، اس علم کا ایک وقت ایسا آئے گا، علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی۔ اس باب دیتا دو طرح دیا روایتاں اکو ورگیاں بیان فرمائیاں سنیا دے ذرا 80 نمبر پہ 81 نمبر روایت صحیح البخاری دی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، حضرت انس فرماندے نے نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ قیامت میں نشانیاں بھی تو ایک نشانی ہے، فرمایا ان یرفع العلم ویثبت الجهل وتشرب الخمر ویظہر الزنا۔ فرمایا صحابہ ایک وقت اندر آئے گا، علم بالکل ختم ہو جائے گا، پتہ ہی نہیں ہوئے گا قرآن کی کہندہ ہے، پتہ ہی نہیں ہوئے گا حدیث کی کہندی ہے۔ آؤ میں تمہیں ایک دو سوال پوچھاں، ذرا توجہ جڑے ستے نے ذرا بیدار ہو کے بیٹھ، یہ گلاں تواڈے واسطے بڑیاں فائدے مند نے، توجہ نہ گفتگو سنو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علم اٹھ لیا جائے گا، علم لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا شریعت کی ہے۔ حضرات محترم، تواڈے تو ہر بندے دا حق بن گئے، وقت دا خطیب ہوئے کوئی مسئلہ تواڈے سامنے بیان کر دے وے، تانوں انہاں تے پتہ ہونا چاہیے اے مولوی صاحب کیڑی گل کردے پئے نے، بجائے تے کہ باہر جا کے بندہ گلاں کرے، مولوی اپنی چھڈی جا رہا سی، مولوی ایویں گلاں کری جا رہا سی، اس مجلس کے اندر بیٹھ کر کے بندہ بات دعا کر کے پوچھے قاری صاحب جی تسی جڑا عام مسئلہ بیان کیتا کتھوں پڑھ کر کے کیتا، کیڑی گل پڑھ کے تسی مسئلہ بیان کیتا؟ اگر سانوں اتنا کوئی علم ہوندا ساڈیاں اذاناں تو پہلا اپنے بناوٹی کلمات بن گئے، ہن ساڈی جڑی اذان نماز تو پہلا تکبیر ہے، اس تکبیر تو بھی پہلا بناوٹی کلمات بن گئے، لائٹ ہے تے وہی بناوٹی کلمات سپیکر اندر پڑے جا رہے ہیں، لائٹ چلی گئی ہے پھر بغیر ان کلمات تو ڈائریکٹ اذان ہی دیتی جا رہی ہے، یعنی کہ یہ وہ کلمات نے جڑے پھر سپیکر دے اندر ہی پڑے جاندے نے۔ توجہ فرمایا دے طرح اگر سانو مسئلے دا پتہ ہوندا، سانو علم دا پتہ ہوندا، ساڈے زبان مسجداں دے اندر جڑا جملہ بار بار پڑھیا جاندا ہے نبی پاک علیہ السلام نور من نور اللہ، اللہ دے نور وچوں ایک نور نے، وہ میرا ویر کی گل کریں گے اس مسئلے دی جڑی اللہ پاک نے سورۃ الاخلاص کے اندر بیان فرمایا، لم یلد ولم یولد، اللہ پاک نے نہ خود اپنے وجود دے وچوں کسے نو پیدا کیتا ہے، نہ اللہ پاک نو پیدا کیتا گیا کسے دے وجود دے وچوں، تے نور من نور اللہ کھوے گا، یعنی کہ نبی پاک علیہ السلام اللہ دے نور دے وچوں نور ہے۔ مینوں دس تے پورے قرآن کے اندر پوری حدیث پاک کے اندر کس جگہ تو پڑھ کر کے آئے ہیں جڑا یہ مسئلہ تواڈے سامنے بیان کرے بندہ انہوں پوچھیا دے کیڑی گل دے اندر حدیث پڑھ کر کے آئے ہیں، ساڈے معاشرے کے اندر مسئلہ بیان کیتا جاندا ہے۔ حضرات محترم آپ درود اتنی باری پڑھو گے تواڈیاں فلاں مصیبتاں حل ہو جان گیاں، اچھا واقعی حل ہو جان گیاں، ہاں واقعی حل ہو جان گیاں۔ میں درود نو پڑھیا میرے سارے مسئلے حل ہو گئے، ایک گلاں کنے بیان کیتیاں نے کہ واقعی حدیث پاک دے اندر آیا مینوں تے پتہ کوئی نہیں، فلاں پیرا نے مینوں درود پڑھن دا وظیفہ دسیا جڑا قرآن دے وچوں ثابت کوئی نہیں، حدیث پاک دے وچوں ثابت کوئی نہیں۔ آ جاؤ تدار بک سینٹر تے چلے جاؤ، اسلامی کتاباں دے کر کے دیکھو تانوں انج دیاں
برکتاں مل جان گیاں آ درود ماغی تے درود تاج آ درود 9 لاکھ ہزاریے آ درود بانو تے درود قدسیہ حضرات محترم الفاظ تے بالکل ٹھیک نے الفاظ تے بڑے اللہ تے اندر رسول والے تے دین والے لیکن ایسے انہوں شریف درود نہیں کہہ سکتے انہوں بناوٹی درود کہاں گے کیونکہ ایک بات نہ میرے پیغمبر السلام نے بیان نہیں فرمایا کہ تے علم اٹھ لیا جا رہے ہیں کہاں تے سن پتہ نہیں چلیا فرمایا علم اٹھا لیا جائے گا جہالت عام ہو جائے گی بندے انہیں کچھ داخل بن گئے نے حضرات محترم ایک وقت آئے ایک وقت بھی ہویا کرتا سی حضرات محترم ایک بندہ فوت ہو جاندہ اندر چوتھے دن آگی کا رسم ادا کیتی جاندی پھر 7ویں دن آگے رسم ادا کیتی جاندی ہن حالات بن گئے نے اج بندہ فوت ہوندا پے تے شام نوں رسم کر کے گل مکا دیتی جا رہی ہے میرے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ دن تو زیادہ کسی کا سوگ نہیں منایا جا سکتا 7ویں دن بھی پنڈال لا کر کے بہ گئے 40ویں دن بھی پنڈال لگا کر کے بہ گئے سال بعد 32 کا نام دے کے پنڈال لگا کر کے بہ گئے وہ میرا ویر ہے یہ علم دیاں باتاں نے یا لا علمی دیاں باتاں نے آ مینوں بھی تے سمجھانا جڑیاں میں قرآن و حدیث کے اندر پڑھیاں نے مینوں تے نہیں ملیاں کتھوں سے کر کے میں دیاں باتاں توجہ کریا تے ذرا میں رات حدیث پاک نوں جدوں پڑھیا میں بڑی دیر تک ان چارہ جملے نوں بار بار سوچتا رہا کہ نبی پاک علیہ السلام نے 4 جملے کس ترتیب نہ بیان فرمائے آج ساڈے معاشرے دے بگاڑ دی وجہ یہی 4 باتاں بڑھدیاں نظر آ رہی نے علم اٹھا لیا جائے گا جہالت پھیل جائے گی فرمایا شراب عام ہو جائے گی زنا عام ہو جائے گا جدو علم ہی نہیں کہ حدیث کی کیا کر دیے جدو علم ہی نہیں استاد کا دب کی ہوں ہے پھر استاد گالاں کڈیاں جان گیاں جدو علم ہی نہیں باپ کا دب کی ہوں ہے پھر باپ کی بدتمیزی کی جائے گی جدو علم ہی نہیں ماں دے احترام کی ہوں ہے پھر ماں نے بدتمیزیاں کیتیاں جان گیاں جدو علم ہی نہیں کہ پرا دے احترام کی ہوں ہے پھر پرا کا گربانی پکڑیا جائے گا جدو علم ہی نہیں بزرگاں دے احترام کی ہوں ہے پھر بزرگاں نو گالیاں کرو بابا دا جاتے نو بوتا پتہ ہے جدو علم ہی نہیں بچیاں نہ کیا طرح پیش آئی دام ہے پھر بچیاں نہ بےمانی کیتیاں جان گیاں جدو علم ہی نہیں دکان تے آیا کسٹمر ساڈے بھاگ جڑا ببل روٹی لے کر کے آیا اسی اس روٹی دے اندر بےمانیاں شامل کر دتیاں جدو علم ہی نہیں حلال کی ہوندا ہے حرام کی ہوندا ہے جدو علم ہی نہیں کہ صحیح کی ہے تے غلط ہے سونیا علم ختم ہو گیا جہالت ظاہر ہو گئی جائے مال آئی جا رہے اوہیں لٹی جاؤ جائے حق ملتے اوہیں تھکی جاؤ حضرات محترم پلے دا زمانہ نہیں رہا باپ نے اپنی قبر دے اندر جانا باپ دے مرن تو پہلا جائیداد اپنے نام نہ لگوائی وڈا پرا سارا مال ہڑپ کر جائے گا جدو علم ہی نہیں پھر جہالت ہی ظاہر ہوئے گی علم اس چیز کا نام ہے نکاح دے وقت تیرے ولی دا ہونا ضروری ہے اس علم نو جہالت کے اندر تبدیل کر لیا گیا حضرت ولی نہیں آیا مدینہ کوٹ میرج کر لیا حضرات محترم ایک جو علم ختم ہویا جہالت عام ہوگی اتنی عام ہوگی اور جس جگہ پہ بیٹھ کے علم سکھلایا جانا سی اس کالجاں تے یونیورسٹیاں دے اندر بیٹھ کر کے طلباء نو علم سکھلایا جانا سی علم تے نہیں آیا جہالت آ گئی اتنی کچھ جہالت آئی اس جگہ تے شراب بھی چلدی پئی ہے اس جگہ تے سگرٹاں بھی ویکدیاں پیاں نے اس جگہ تے نسوار بھی چلدی پئی ہے اس جگہ تے آہستہ نشہ بھی کیتا جا رہا ہے اس جگہ تے افیون تے چرس بھی ویکیا جا رہا ہے یعنی کہ علم ختم ہو جائے گا جہالت پھیل جائے گی پھر بعد جو شراب بھی پیتی جائے گی حضرات محترم میں خود طلباء نو ویکھیا ہے کالج دے اندر بیٹھ کر کے آئس نشہ کر دے پے نے میں خود طلباء نو ویکھیا ہے کالج دے اندر بیٹھ کے سگرٹاں پیندے پے نے حضرات محترم جہالت انی کو پھیل کے یہ شراب نوشی ہون
لگ گئی ہے. پھر شراب ہو جان تو بعد میرے پیغمبر سلام نے جڑی گل بیان فرمائی فرمایا زنا عام ہو جائے گا. حضرات محترم شراب ایک ایسا گناہ ہے جس گناہ کر لین تو بعد بندے دا گناہ صرف زنا کرن نو دل کردا ہے. حضرات محترم نبی علیہ السلام نے ایک نہیں بیان فرمایا شراب عام پیتی جائے گی, ایک دوجے نال لڑائیاں لڑیاں جان گیاں, شراب عام پیتی جائے گی, پھر چوریاں عام ہو جان گیاں. فرمایا نہیں شراب عام پیتی جائے گی پھر بعد چ زنا بدکاریاں عام ہو جان گیاں. حضرات محترم اج دے معاشرے دے اندر کسے نو زانی نام بھی بنانا ہوے ساڈے معاشرے دے اندر سانو علم دا بھی نہیں پتا, سانو جہالت اتنا زیادہ پتہ ہے. اے پتہ ہے کہ شراب کتھوں کتھوں ملتی ہے اور اے پتہ ہے کہ کیڑی جگہ تو کیڑی شراب ملتی ہے تے کیڑی جگہ تو کیڑی عورت ملتی ہے. اے پتہ ہے کیڑی جگہ تے جا کے جڑا زنا کیتا جائے گا کہندا سانو ایٹم مال ملے گا. آج ساڈے حالات بن گئے ہیں اور اگلی حدیث پاک کے اندر بیان فرمایا فرمایا صحابہ پھر قیامت تو پہلا امام بخاری دسنا چاہتے ہیں علم ختم ہو جائے گا. آج ساڈے بازار شراباں دے اندر کنیاں دکاناں نے کنیاں دکاناں دے دوپہر دے اندر انہاں پانی نہیں پیتا جا رہے جنیاں شراباں پیتیاں جا رہیاں نے, انہاں پانی نہیں استعمال ہوندا پے جنیاں شراباں پیتیاں جا رہیاں نے. تسی دیکھیا جے وڈی عید دے موقع تے سامنے قربانی دا گوشت پیا ہوئے گا, پہلا شراب پین کے نال قربانی دا گوشت لکھایا جائے گا. آؤ میرے ویرو اس علم نو سکھو, سکھاؤ اپنی اولاداں نو. میرا پتر اللہ پاک نے انہاں چیزاں نو حرام کر دیتا ہے. آؤ توجہ کریا جے ذرا فرمایا قیامت تو پہلا زیادہ عورتاں بن جان گیاں, مرداں دی قلت پہ جائے گی. ان دی وجہ بیان کیتی گئی ہے. فرمایا قتل غارت اتنی زیادہ ہوئے گی, بندے انہیں مرد جان گے, اتنا بیماریاں اندر مرد جان گے یا اتنا دے مرد بن جان گے. وڈیاں وڈیاں جنگاں دے اندر بندے قتل کر دیتے جان گے, عورتاں زیادہ ہو جان گیاں, مرد کم ہو جان گے. حتیٰ کہ ایک بندہ ہوئے گا تے 50 دی عورتاں دی ایوریج دے برابر بن جائے گا. خاندان دیاں 50 عورتاں, آ میری بہن ہے تے آ میری بیٹی ہے, آ میری بیوی ہے تے آ میری فلانی چاچی تائی مامیوں دے رشتے دار, یہ ساریاں عورتیں جمع ہون گیاں. 50 دے قریب قریب عورتاں ہون گیاں, ایک ہی بندہ نظر آئے گا. انیاں زیادہ عورتاں دی تعداد بڑھتی جائے گی. حضرات محترم میں تواڈے سامنے بیان کرنا پیا وا, آؤ تانوں ایک گل سناواں. اج میرے ایک دوست نے 5 سال پرانی مینوں بات سنائی سی. لاہور دے اندر ایک جگہ تے گاڑی ڈرائیوری کریا کردا سی. سامعین محترم گل بڑی پتے والی سنن والی. ایک گاڑی ڈرائیوری کریا کردا سی, او جڑی ٹیچر سی نا او طلاق یافتہ سی. توجہ کریا جے ذرا, انہیں اتنا گاڑی دے اندر بٹھا کر کے یونیورسٹی دے اندر چھڑ کر کے آنا, پھر لے کے دوبارہ گھر دے اندر آنا. اس گاڑی ڈرائیوری کریا کردا سی. انہیں میرے کزن نے گل سنائی ہے, توجہ کریا جے ذرا. ایک وقت کہندے آیا اس لاہور دی بڑی یونیورسٹی دے اندر ساڈے پاکستان دے ایک بہت بڑے نامور عالم دین پروفیسر, انہیں ساری اکیڈمی دے اندر لیکچر بیان کیتا. پوری اکیڈمی نے ایک درس دیتا ہے, ساری اکیڈمی بڑی خوش ہوئی. عالم دین نے بڑا سونا بیان کیتا, بڑا پیارا بیان کیتا. وہ جڑی عورت ہے نا جڑی میرے قدم دی گڈی دے اندر بیٹھ کر کے اپنی گھر تو نکلیا کرتی یونیورسٹی دے اندر پڑھا کر کے دوبارہ آیا کرتی, وہ طلاق یافتہ خاتون ہے. انہیں اس عالم دین کو ٹائم لیا کہ مولانا صاحب تواڈے نال ملاقات کرنا چاہنی ہاں. اس عالم دین نے ملاقات کی تھی. جان دے دے کہ اس عورت نے کہڑے جملے اپنی زبان پہ ادا فرمائے. انہیں کیا مولانا صاحب پورے گھنٹے دے اندر میں جڑا تواڈا بیان سنیا ہے, تسی عوام نو ذکر دے اندر لگایا ہے, تسی عوام نو توبہ دے اندر لگایا ہے, تسی عوام نو نفلاں دے اندر لگایا ہے. آ جملہ پڑھو اتنا ثواب ملتا ہے, اس جملے نو پڑھو اتنا ثواب ملتا ہے, اب فلاں گل کرو اتنا ثواب ملتا ہے. اللہ اندر راضی ہوندا ہے. فرماندے نے مینوں
4 سال ہو گئے نے، مینوں طلاق ہون 4 سال ہو گئے نے، میری ماں باپ نے مینوں نوکری دلوا دیتی ہے، میرا اگے نکاح نہیں کیتا، میں کل قیامت والے دن تواڈے علماء دا گریبان پکڑاں گی تے انہاں نے کیوں نہیں اپنی عوام دے سامنے مسئلہ بیان کیتا کہ عورتاں جوان ہو جاون انہاں نوں انہاں دے گھر دے اندر رخصت کر دیا کرو۔ حضرات محترم، میں گھروں نکلدیاں میرا شوہر میرے نال ہوندا تے مینوں کوئی عزت دا پاس ہوندا۔ حضرات محترم، میں تانوں گل سنائی ہے، زنا کرن دی وجہ کہ بھی ہو سکتی ہے، اگر بچی دا نکاح نہ کیتا جائے پھر ایک ہی رستہ ملتا ہے، زنا والے رستہ ملتا ہے۔ عورت نے کوئی چوریاں تے نہیں کرنیاں ہوندیاں، عورت نے کوئی شراباں تے نہیں پینیاں ہوندیاں، عورت نے کسے جا کے لڑائی جھگڑا تے نہیں کرنا ہوندا۔ حضرات محترم، شیطان نے بھی بندہ ویکھ کے گناہ کروایا کردا ہے۔ شیطان حضرات محترم عورتاں نوں گناہ ول لے کر کے جاندا ہے۔ میں تاں تواڈے سامنے مسئلہ بیان کیتا۔ ایک ہور تانوں گل سناواں، میرے استاد محترم نے رات دے اندر گل سنائی، او میرے پترو گل یاد کر لیا دے، کل جو تواڈی شادی ہون گے، تواڈے نکاح ہون گے، اپنی بیوی نوں بازار نہ لے کر کے جایا کہ استاد جی دی کوئی خاص وجہ سانوں بھی تے دسو نا۔ پتر تسی بازار دے اندر جاؤ گے، تواڈی عورت بازار دی عادی بن جائے گی، رستہ تسی دکھائے پھر خود کلی بھی جا سکے گی۔ حضرات محترم، جنہ بندے نال تواڈا رابطے خود بھی انہاں تک جا سکے گی۔ انج کریا تے ذرا عید دا موقع یا کتے غمی خوشی دا موقع کوئی چیز خریدنی ہے، بازاروں 4-5 پیس لیا کر کے گھر دے اندر وقا دیتے، آ چیز پسند کر لے، جڑی پسند کر لی جائے انہوں گھر دے اندر رکھ لو، باقی واپس کر لو، لین دین انج کر سکتے ہو، کی ضرورت ہے خود بازار دے اندر لے جان دی۔ حضرات محترم، ہاں جا سکدیاں نے، وڈی عمر دیاں عورتاں جا سکدیاں نے، کہ میں تواڈے سامنے گل تاں بیان کرنا پیا وا کیونکہ زنا دا اڈا اسی بند کرنا ہے، لوکاں دے سر تے چادراں اسی دینیاں نے، اسی گریبان نہیں کھچنا، لوکاں دی عزتاں نوں چادراں دے کر کے دینیاں نے۔ ویسے بھی ساڈا معاشرہ انج دا بن گیا، اٹھاؤ میڈیا دیکھ لو، ساڈے معاشرے دے اندر مرد نے جڑا اپنے آفس دے اندر لباس پہننے اور شرٹ پہنی ہوئی ہے، نالے ٹائی بھی پائی ہے تاکہ گریبان میں نظر نہ آئے۔ اتنا زیادہ مرد کا لباس تنگ کر دیتا گیا، اتنا زیادہ ساتر بنا دیتا گیا، اور عورت کا گریبان کھلے تے کوئی پوچھن والا کوئی نہیں، سر ننگا تے کوئی پوچھن والا کوئی نہیں۔ مینوں دسو کہ سینا علم کا جنازہ نکلے کہ غیرت کا جنازہ نکلے، دونوں دے جنازہ نکل گیا ہے۔ اور توجہ کریا جڑیاں باتاں میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابہ عورتاں دی کثرت ہو جائے گی، مرداں دی قلت بن جائے گی، ایک قیامت بالکل قریب آ کے اندر دے حالات بنن گے۔ ہن آخری مسئلہ سنیا تے گل مکمل کر دیں گے۔ بخاری شریف کی 82 نمبر روایت ہے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ میں خواب کے اندر آرام کرنا پیا وا، اللہ کا فرشتہ میرے کول آیا، اند لیا کر کے ایک گلاس دودھ دا بھریا ہوا برتن لیا کے میرے سامنے مینوں پیش کیتا، اور میں دودھ پیتا، پین تو بعد اتنا زیادہ میں دودھ پیتا، اتنا زیادہ برکت گلاس ہے، اتنا زیادہ میں دودھ پیتا، حتیٰ کہ میں نے انج لگا کہ دودھ میری انگلیاں تو باہر نہ آ جائے، یعنی کہ عرب کے اندر ایک جملہ کثرت دودھ پین کے بعد استعمال ہویا کرتا سی کہ اتنا زیادہ میں دودھ پی لیا، پھر بعد تو پھر بھی دودھ بچ گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او پیالہ میں اپنے پیارے عمر فاروق نو دے دیتا ہے۔ صحابہ فرماتے نے محبوب سونیا اس خواب کی تسی تعبیر کی کیتی ہے، فرمایا اس تو مراد علم ہے، اس تو مراد کیا علم۔ امام بخاری دسنا چاہتے ہیں خواب کے اندر اگر دور دیکھا جائے اس تو مراد کی ہوندا ہے علم۔ کتاب العلم کے اندر خواب بھی بیان کیتا ہے کہ خواب کے اندر دیکھا یا دودھ علم نہ تعبیر ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ نو پسند فرمایا۔ اور ایک بات ہے کہ بندہ اپنا علم لوگوں تک منتقل کرے، لوگوں نو سکھائے، لوگوں نو بچائے۔ وہ ساڈے استاد محترم کلاس کے اندر کوئی چیز آندی آپ خود پیندے اپنے طلباء نو پلایا کر دے، خود تناول کر دے، طلباء نو کروایا کر دے۔ اس حدیث پر عمل کرتے ہویا اللہ پاک سارے اصلاح فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔